بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ڈی ٹی وی این اور دیسی ٹی وی یو ایس اے سے میں ہوں اعجاز مہاروی اور پروگرام کا نام ہے پیپلز کورٹ. اس میں ہم سیاسی خبریں اور تبصرے تجزیے شامل کرتے ہیں اور اس کی رائے آپ پر چھوڑ دیتے ہیں. ہم اپنی طرف سے اس میں کچھ ایڈ نہیں کرتے. تو پچھلے چند دنوں میں جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں اور کئی خبریں تو ناظرین بہت ہی سنسنی خیز ہیں. تو اس میں جن نیوز پر ہم بات کریں گے، جن پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پہ، ان میں ایک تو نجم سیٹھی صاحب کا اداریہ شامل ہے جو انہوں نے فرائیڈے ٹائمز میں لکھا، جس کا عنوان تھا عمران از ڈن. دوسرا ایک سنسنی خیز واقعہ یہ ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزیر حسنین بہادر دریشک صاحب جو ہے ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے. اس کے علاوہ مونا سلائی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ شامل ہے. دراصل عمران خان صاحب نے جیسا کہ اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے لیے جیسے انہوں نے اعلان کر دیا ہے، تو اس سلسلے میں مونا سلائی صاحب کی طرف سے انہیں مشورہ دیا گیا ہے کہ اسمبلی توڑنا اس وقت خطرناک ثابت ہوگا. اب ان کا خطرناک ثابت ہونے سے کیا مراد ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. پھر ملاقاتیں جو اعلیٰ سطح کی جاری ہیں، اس میں بڑی ایک دلچسپ ملاقات ہوئی ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب اور ایاز صادق صاحب نے صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب سے ملاقات کی ہے اور کوششیں ہو رہی ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کو ایک میز پر بٹھایا جائے اور مذاکرات سے کوئی کشیدگی کا حل نکالا جائے جو ان دنوں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جاری ہے، تاکہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ پٹڑی پہ چڑھائی جا سکے. اس کے علاوہ ویسے تو میڈیا پر ایک ہی خبر ہے جو عمران خان صاحب کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے، یا ان کا انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ مطلب مجھ پہ جو حملہ ہوا تھا وہ میرا منہ بند کرانے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن جو بھی ہو میں خاموش نہیں رہوں گا. تو اس کے علاوہ اعظم سواتی صاحب کے بارے میں بھی ایک گفتگو ہوئی حامد میر اور لطیف کھوسہ صاحب کے درمیان، اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں. اور ان میں انصاف خبروں میں ایک اچھی خبر بھی ہے عوام کے لیے کہ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، یعنی پیٹرول میں 10 روپے تک کی کمی کی ہے اور ڈیزل کی قیمت جو ہے اس میں 7 روپے کی کمی ہوئی ہے. تو بات شروع کرتے ہیں نجم سیٹھی صاحب کے اداریے سے. نجم سیٹھی صاحب نے فرائیڈے ٹائمز میں جو اداریہ ہے وہ اس عنوان سے لکھا ہے عمران از ڈن. اب ان کی اس میں جو دلیلیں تھیں، یعنی اتنا سخت انہوں نے جو خان صاحب کے لیے استعمال کیا ہے، یہ ایک طرح کی پیشگوئی ہے. تو اس میں اسمبلیوں میں انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ان حالات میں صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں واپس آئیں اور پارلیمنٹ میں واپس آنے کے بعد ایک سٹرونگ اپوزیشن لیڈر کے روپ میں سامنے آئیں. ورنہ اگر وہ کنفرنٹیشن میں جائیں گے تو جہاں ایک طرف ہماری معیشت اجازت نہیں دیتی، وہیں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ڈائریکٹ براہ راست کشیدگی ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہیں، وہاں چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے دوہری مشکلات ہیں. ایک طرف تو عمران خان صاحب انہیں اسمبلی توڑنے کا کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان پہ اعتبار کرنے پہ بالکل راضی نہیں ہے، کیونکہ پچھلے دنوں بھی وہ الائنس کرتے کرتے پنجاب حکومت کی جب تشکیل ہوئی تو اچانک اپنا انہوں نے رخ پھیر لیا. تو پرویز الہی صاحب کے لیے ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ وہ آنے والے الیکشنز میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، یا پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ. لیکن مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، ذرائع کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے اور انہوں نے یہ اپنے طور پہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب سیاسی طور پر قابل اعتبار شخص نہیں ہے. تو بات سیاست کی ہو رہی ہے تو جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں بہت سی افواہیں سرگرم تھی کہ وہ بہت جلد سیاست میں آنے کا اعلان کرنے والے ہیں. یہ دراصل اس لیے افواہوں نے جنم لیا کہ ایک سیاسی اکٹھ میں جنرل فیض حمید صاحب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا مختلف جو مقررین تھے تقریروں میں کہ فیض حمید صاحب، جنرل فیض حمید صاحب جو ہے جنرل ریٹائرڈ، وہ سیاست میں اب آ جائیں باقاعدہ اور پالیٹکس کا ایک ایکٹیو پارٹ بن کے کام کریں. تو جس کی انہوں نے تردید کر دی ہے کہ ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کے بیانات ہیں کہ اسمبلیاں حال حال میں توڑی جائیں گی، تو اس سلسلے میں مجیب الرحمان شامی صاحب نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاست دانوں کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی بدلتے رہتے ہیں. یعنی آج اگر اسی سٹیٹمنٹ کا
کہ اسمبلیاں توڑی جائیں گی، یہ مطلب ہے کہ جلد توڑی جائیں گی، تو ممکن ہے آنے والے دنوں میں سیاسی ضروریات اور منظر کے مطابق بیانات اور اس کے معنی جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں. اور یہ اطلاق جو ہے وہ صرف کسی ایک سیاسی لیڈر پہ نہیں ہوتا، یہ ہماری سیاسی مزاج کا حصہ ہے. تو ناظرین، اعظم سواتی صاحب کے بارے میں ایک گفتگو ہوئی حامد میر صاحب کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں، جس میں لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ، وہ مہمان تھے. گفتگو کرتے ہوئے حامد میر صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کے ماتھے پہ ایک زخم کا نشان ہے، جو قانون کی بالادستی کے لیے اور عدلیہ کی بحالی کے لیے آپ نے جو جنگ لڑی تھی، اس دوران جو پتھراؤ ہوا پولیس کی طرف سے، اس کے نتیجے میں آپ کے ایک پتھر لگا تھا ماتھے پہ اور وہ وہاں سے آپ خون میں لت پت ہو گئے، جو پورے ملک نے دیکھا. تو اس کے جواب میں لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جی بالکل، میں ایک نظریاتی آدمی ہوں، عدلیہ کی بحالی اور قانون کی بالادستی کے لیے میں نے ایک طویل جد و جہد کی ہے، اور جو میرا خون بہا اس طویل کوشش اور سٹرگل کے دوران، وہ پورے پاکستان نے دیکھی. تو حامد میر صاحب نے انہیں پوچھا کہ پھر قانون کی بالادستی کے لیے آپ نے اعظم سواتی صاحب کے لیے کیا کیا؟ آپ کی پارٹی اس وقت حکومت میں ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، آپ الائی ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جس طرح انہیں گرفتار کیا گیا، پھر رہا کیا گیا، اور پھر کسی اور مقدمے میں ان کو دھر لیا گیا، تو یہ ماجرا کیا ہے اور اس میں کیوں آپ اور حکومتی دوسرے جو ہیں اتحادی آواز نہیں اٹھا رہے؟ تو کیا یہ قانون کی بالادستی پر اگر آپ کا اتنا ہی قانون کی حکمرانی پر اعتقاد ہے، تو پھر اعظم سواتی صاحب کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں ہے، اور اس سلسلے میں قانون کی حکمرانی کہاں گئی؟ تو لطیف کھوسہ صاحب نے بڑا اس کا دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی پنجاب میں حکومت ہے، کیا وہ اپنے اوپر حملے کی ایف آئی آر اپنی منشا کے مطابق درج کروا پائے ہیں؟ اگر انہوں نے حکمران ہوتے ہوئے اس میں کامیابی حاصل نہیں کی کہ ایک ایف آئی آر کروا سکے، اور جن لوگوں کو اس میں نامینیٹ کیا ہے اسی طرح ان کی خواہش کے مطابق وہ ایف آئی آر درج ہو جائے، تو یقیناً وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی. لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی، انہی طاقتور حلقوں نے اعظم سواتی صاحب کے معاملے میں یہ فیصلے لیے ہیں، اور اس میں حکومت یا اور ان کے اتحادیوں کا یعنی براہ راست کوئی عمل دخل نہیں ہے. خیر، اس پہ یہ لطیف کھوسہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور آپ کی کیا رائے ہے یہ آپ اس سے آگاہ کیجئے گا، آپ خود رائے قائم کیجئے گا. ناظرین، ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اعظم جی تارڑ صاحب اور یاس صادق صاحب نے مشترکہ بیان میں کہا ہے عارف علوی صاحب سے ملاقات کے بعد کہ عمران خان صاحب کی خواہش بے شک جو مرضی ہو، ایک تو ہم مذاکرات کی میز پر دونوں جماعتوں کو، یعنی بلکہ اتحادی جماعتوں کو اور عمران خان صاحب کو، بیک ڈور چینل سے تو بات چیت چل رہی ہے، کئی ملاقاتیں اس میں ہوئی ہیں. تو ان دو وزراء صاحبان کا کہنا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کا فی الحال قریب کوئی امکان نہیں ہے. تو یقیناً اس کے پیچھے ان کے پاس بھی کوئی حالات و واقعات ایسے ہوں گے. ذرائع کا کہنا یہی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب فوری طور پر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کرنے کے کسی طرح بھی موڈ میں نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کلیش میں جاتے ہیں یا انہیں کنونس کرتے ہیں، یہ بھی اندازہ آپ اور ہم مل کے لگائیں گے. ہم اپنی طرف سے اس میں کچھ ایڈ نہیں کریں گے. تو دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، یہ سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ تو آنے والے وقت اور حالات ہی فیصلہ کریں گے. لیکن صرف ایک اچھی خبر جو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ پٹرولیم مصنوعات میں وزارت خزانہ نے پٹرول کی قیمت میں 10 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے تک کمی کا اعلان کیا ہے. آنے والے دنوں میں یہ قیمتیں پھر دوبارہ نہ بڑھا دی جائیں یا مزید اس میں کمی ہوگی، یہ تو آنے والے دن بتائیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے ساتھ نئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس یا ملکی حالات جو ہیں ان پہ اکابرین کے تجزیوں، تبصروں اور خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. پلیز اسٹے ود اس، اسٹے کنیکٹڈ. اجاز ماروی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.